اپنے وطن میں بیٹھے تھے تو کبھی فریم پہ نظر جاتا تو کبھی اسٹیٹس پہ نظر جاتا تو کبھی کسی کو ذکر کرتے سنتا تو کبھی کتابوں میں مکہ اور مدینہ کا ذکر سنتا، دل دہل جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو آ جاتا تھا کہ رب ہماری باری کب آئے۔ اللہ پاک نے بلا لیا، رب کا شکر ادا کیجئے گا۔ جو لوگ نہیں آئے وہ نہیں جانتے کہ ہم نے پوچھا کہ صحابہ کرام کی لاشوں کو کیا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ایک جگہ پہ دفن کر دیا جائے، لیکن وہ جگہ متعین نے کہا تھی، لیکن ان لوگوں نے پورا قبرستان بنا دیا ہے، وہ جگہ یہیں پر گئی، لیکن متعین نے کہ کس طرف ان کو مدفون کیا گیا ہے۔ البتہ شہدائے بدر اسی جگہ پر ہے، اس سے انہوں نے بہت بڑی باؤنڈری مار دی، پہلے باؤنڈری نہیں تھی، یہ پورا دیوار تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی ایک سال جو زیارتوں کے کام چالو ہوئے ان لوگوں نے شروع کیا، اس میں ان لوگوں نے ابھی جالی بنا دی، تو ہم پہلے سلامی پیش کریں گے، اس کے بعد شہدائے بدر جو شہید ہوئے تھے ان کے نام وہاں لکھے ہوئے انشاءاللہ وہاں جائے گا۔ السلام علیکم جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کے نام یہاں پر موسوم کر دیے گئے، لوگ پڑھ لو، کسی کو فوٹو لینا ہے۔ ماشاءاللہ سب حجاج کرام کے ساتھ میں، اور جبل ملائکہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ فرشتے نازل ہوئے تھے، بدر میں جو صحابہ کرام کو مدد ملی تھی یہاں پہ فرشتے کرام نازل ہوئے تھے ماشاءاللہ۔ ہو جاتا ہے۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے، اکابر کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ جو بھی اہم کام کیا جائے اپنے خالق کائنات کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کا یہ مبارک سفر، آج کا یہ مبارک قافلہ ان مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے نکلا ہے جن کے لیے صدیوں سے آنکھیں بے چین ہوئی، دل بے قرار رہا کہ اللہ پاک کب بلائے گا، اللہ پاک کب دکھائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے 2025 کے حج کے فوراً بعد ہم سبوں کا انتخاب کیا۔ تو زائرین آئیے سب سے پہلے اپنے مبارک سفر کی شروعات سنت کے مطابق کرتے ہیں، دعائے سفر پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محترم زائرین حضرات، سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو دل کی گہرائی کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ پاک نے لاکھوں کروڑوں میں ہم سبوں کا انتخاب کر لیا، ورنہ غور کیجئے گا وطن عزیز ہندوستان اور ہندوستان کے خوبصورت شہروں کے اندر کہ آپ سے زیادہ روپیہ پیسہ والے حضرات بیٹھے ہیں جن کے پاس دنیا کی تمام سہولیاتیں موجود ہیں، دنیا کی تمام فراوانی موجود ہیں، لیکن ان کے مقدر میں مکہ مدینہ نہیں ہوتا، نہیں آتا۔ یاد رکھیے گا یہاں وہ آتا ہے جسے خدا بلاتا ہے، جس سے رب چاہتا ہے۔ کوئی سمجھے ہم پیسہ والے ہیں، ہمارا تعلق تو شیخ ہارون صاحب سے بڑا مضبوط ہے، پیسہ بھی دیں گے، پاسپورٹ بھی دیں گے، ویزا لگ جائے گا اور سفر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا جب ممبئی ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو گھر سے کوئی پیغام آتا ہے، میسج آتا ہے گھر میں کسی کی طبیعت بگڑ گئی ہے لہٰذا واپسی ہو جاتی ہے۔ یہاں وہ آتا ہے جسے خدا بلاتا ہے، کسی شاعر نے اچھا نقشہ کھینچا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، بڑے کرم کے ہیں فیصلے بڑے نصیب کی بات ہے نہیں؟ لہٰذا رب کریم کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم۔ زائرین خاص طور سے جنہوں نے آج سے 4000 سال پہلے، ہمارے بس میں علماء کی جماعت کافی ہے،
4,500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک لبیک اللہم لبیک کہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ابراہیم آپ دنیا والے کو پیغام دے دو، دنیا والے کو یہ میسج دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اس پیغام کو سنے نا آپ صفا مروہ پہ چلے گئے اور پیغام دیا دنیا والوں، اے دنیا والوں سنو اللہ کا یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے گھر کی زیارت کرے، حج کرے، عمرہ کرے۔ ظاہر اس وقت ہم اور آپ دنیا میں موجود نہ رہے ہوں گے لیکن ہماری روحیں عالم ارواح میں موجود رہی ہوں گی۔ مورخین نے کہا لکھا ہے کہ جن کی روحیں جتنی مرتبہ لبیک لبیک اللہم لبیک کہی ہوگی ان کی حاضری اتنی مرتبہ نصیب۔ آپ کے رائٹ سائڈ میں دائیں طرف یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ کرایہ جو کھڑا ہوا دکھ رہا ہے نا، یہ سنگارہ کے اندر جو حادثہ ہوا ہے اس کے پاس یہ کام اب تک موقوف کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ اور سامنے جنت البقیع کا خوبصورت نظارہ جس کی توسیع ہو رہی ہے، گاڑی یو ٹرن کر رہی ہے۔ اس جگہ پر ایک مسجد تھی، مسجد اجابہ، جسے شہید کر دی گئی۔ مسجد اجابہ کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ سب سے لمبا سجدہ ادا کیا ہے اور اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں الٹے ہاتھ میں دیکھیں گے 2 بلڈنگوں کے درمیان ایک مسجد بھی آ رہی ہے، مسجد امام بخاری۔ کتنے سامنے آگے یہ مسجد ہے، مسجد امام بخاری، یہاں اوبرائے ہوٹل کے بازو میں۔ رائٹ سائڈ میں دائیں ہاتھ میں مٹی کا ملبہ دکھ رہا ہے نا، اسی سے سٹے ہوئے ایک مسجد ہے، مسجد ابی ذر غفاری۔ یہ پورا علاقہ بنگالی مارکیٹ کے نام سے مشہور اور معروف تھا۔ اس مسجد کو مسجد سجدہ اور مسجد شکر کہتے ہیں۔ خیر بات چل رہی تھی مسجد اجابہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے لمبا سجدہ ادا کیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی بے چینی اور بے قراری ایسے بڑھی جیسے ایک بچہ دودھ کے لیے بلکتا چلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نماز کو مختصر کیے، صحابہ سے مخاطب ہوئے، کیا بات، کیا حیرانگی پریشانگی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھا کہ شاید آپ سجدے کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں 3 دعائیں مانگی ہے جس میں 2 دعا قبول ہوئی، ایک دعا کا جواب نہیں آیا۔ پہلی دعا یہ تھی کہ ہماری امت کے اوپر ظالم و جابر بادشاہ کو مسلط نہ کرنا، اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی۔ دوسری دعا کہ ہماری امت کے اوپر یکجا عذاب نہ آئے، جو اور قوموں کے اوپر آئی ہے وہ عذاب ہمارے قوم پہ نہ آئے، یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ تیسری دعا جس کا جواب نہیں آیا، آپس کی محبت، کتنا فساد نہ ہو، قتل و غارت میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ خیر زائرین، آج کی ہماری سب سے پہلی منزل اسلام کی تاریخ کی وہ عظیم جگہ غزوہ احد ہے۔ سامنے والی لمبی سی رائٹ سائڈ سے لے کر لیفٹ سائڈ تک کی جو پہاڑی دکھائی دے رہی ہے احد کی پہاڑی۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا مکہ میں ہوئے، جوان مکہ میں ہوئے، نبوت کا اعلان مکہ میں ہوا، ہر چیز آپ کا وہاں ہے۔ جب اللہ کے نبی شہر مکہ کو الوداع کہہ کر مدینہ آ گئے ہوئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سب کے سب جہنم پہنچ گئے۔ اس میں جو بچے تھے خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، ابو سفیان کی بیوی ہندہ، انہوں نے اپنے غصہ کو ختم کرنے کے لیے سن 3 ہجری کے اندر، سن 2 ہجری میں بدر، سن 3 ہجری میں چند دنوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے 3000 کی تعداد کو جب لے کر نکل گئے تو اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دو، کفار مکہ جب بدر سے ناکام ہوا ہے تو انتقام لینے کے لیے فوراً تیاری کے 3000 کے ساتھ نکل گئے۔ اللہ کے نبی 1000 کی تعداد کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ یہ الٹے ہاتھ کی عمارت دکھ رہی ہے نا، اس عمارت کے پیچھے ایک مسجد ہے، مسجد درا، مسجد شیخین محلہ کے اندر ہو گئی۔ اللہ کے نبی جب مدینہ طیبہ سے نکلے تو اس مقام پر آپ نے کیا کیا، قیام کیا، جنگی کپڑا استعمال کیا، زرہ استعمال کیا اور اللہ کے نبی آگے بڑھے۔ جب اللہ کے نبی آگے بڑھے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ 300 سے بھاگ گئے، 1000 سے 300 بھاگے، کتنے بچ گئے؟ 500۔ بیدار رہیے گا، ہمارے بس میں بھی مولانا ہے تو ہم بھی مولانا ہیں، آگے پیچھے خوب کرتے رہتے ہیں۔ کتنے بچ گئے؟ 700۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 700 کی تعداد کو لے کر سامنے جو پہاڑی دکھ رہی ہے آپ کے، یہ احد کی دعوت میں اللہ کے نبی 700 کی تعداد کو لے کر پہنچے۔ الٹے ہاتھ میں پہاڑی آ رہی جس میں لوگ بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی بنا رہے ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی نے
50 تیراندازوں کو ٹھہرایا اور یہ حکم دیا کہ جنگ کی کامیابی ہو ناکامی ہو فتح ہو شکست کیا کرنا اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. ان کا فرمان تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا. اور اسلام کا جھنڈا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ زخمی ہو گئے تو حضرت مصعب بن عمیر نے سنبھالا ہے. جب مصعب بن عمیر کی شہادت ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن جبیر کے ہاتھ میں ہوا ہے. تو اسی مقام کے اس جانب کفار مکہ کی تعداد جو 3000 کی آئی تھی سامنے کی جانب سے, تو بیچ میں آ کر ڈیوائڈ ہو گیا, 2 حصے میں تقسیم, ایک میسرہ کی طرف ایک میمنہ کی طرف. یہ حلقہ جس پہ ہماری گاڑی ابھی چل رہی ہے نا, اس کے اندر ایک صحابی کی قبر تھی, لیکن جب پانی کا سیلاب آیا ان کی باڈی باہر آنے لگی, خواب دکھایا گیا ہماری باڈی کو نکالا جائے. جب ان کی باڈی کو نکالا گیا تو ان کی باڈی سے ویسی خون جاری ہو رہا تھا جیسے کہ آپ اولی دن میں شہید ہوئے تھے. تو اس طرف قافلہ کن کا تھا, خالد ولید کا, اور اس طرف اکرمہ بن ابو جہل کا. اللہ کے نبی 50 تیراندازوں کو یہاں ٹھہرائے تھے اور یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ اتریں گے نہیں. لیکن کیا ہوا, ایک ہی واردار مسلمانوں کی فتح ہو گئی. وہ صحابہ کرام جب کھسکنے لگے تو حضرت عبداللہ بن جبیر نے آواز کو بلند کیا کہ کیا اللہ کے رسول کا فرمان یاد نہیں ہے, آپ بھول گئے ہیں. لہٰذا جب نیچے اتر گئے, اترنے کی وجہ یہ تھی مال غنیمت. جب نیچے اتر گئے تو میمنہ سے حملہ کس نے, خالد بن ولید نے کیا, اور میسرہ کی طرف سے حملہ کس نے, اکرمہ بن ابو جہل کیا. جانبین میں صحابہ کرام پھنسے ہیں جس میں بڑا نقصان 70 صحابہ کرام کا ہوا ہے. اس مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے, آپ کے مقدس پیشانی سے خون آ گیا ہے, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, آپ کے رخسار پہ تیر چبھا ہے, اللہ کے رسول زخمی حالت میں ہیں. نعوذ باللہ کفار مکہ نے کیا پھیلایا کہ اللہ کے نبی جنگ میں شہید ہو گئے. جو صحابہ کرام مدینہ میں تھے, مدینہ کو خیر آباد کہہ دیا. اللہ کے نبی دنیا میں نہ رہے تو میرا رہنا مناسب نہیں ہے, جنگ جہاد کریں گے شہید ہو جائیں گے. خبر ملی کہ نہیں, اللہ کے نبی شہید نہیں ہوئے ہیں, آپ زخمی ہوئے. وہ صحابہ کرام جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے, نہیں شامل ہوئے تھے, وہ سب کے سب مدینہ چھوڑ کر کے اس مقام پر پہنچ گئے. لیکن ابو سفیان کی بیوی ہندا نے اس وقت اسلام نہیں قبول کی تھی, بعد انہوں نے اسلام قبول کی. ابو سفیان کی بیوی, انہوں نے ایک وحشی نامی مشرک کو لے کر آئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ تم جہاں دیکھنا ان کو حضرت امیر حمزہ کو ان کے اوپر حملہ کر دینا. لہٰذا اس مقام پر حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی ہے, اور دردناک شہادت ہوئی. جب اللہ کے نبی زخمی ہو گئے, یہ سامنے والی جو پہاڑی ہے 7 یا 7.5 کلومیٹر کی لمبائی پہ, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے محبت کرتا ہے, میں ان سے محبت کرتا ہوں, کل قیامت کے دن کہا جنت کے دروازے پر دکھے گا. اللہ کے نبی نے کہا جب یحبونا ونحبه من ابواب الجنہ, یہ کل قیامت کے دن کہا جنت کے دروازے پر دکھے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑی کے پر جب لے کر جایا گیا تو یہ پہاڑ لرزنے لگا, تھرتھرانے لگا. تو اللہ کے مخاطب ہوئے, جبل ٹھہر, تمہارے اوپر اللہ کا حبیب ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہے. ظاہرین اس جگہ پر کوئی عمل تو نہیں ہے, لیکن اس جگہ پر جو سب سے اہم اور سب سے بڑی شہادت جو ہوئی ہے امیر حمزہ کی, 70 صحابہ کرام اس مقام پہ جامع شہادت نوش کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ چچا کی قبر پہ آتے تھے اور قبر کی زیارت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے سنت ہے. لہٰذا اس مقام پہ کیا کرنا ہے, پہنچنا ہے, ادب کے ساتھ سلامی پیش کرنا ہے, پھر ساتھ واپس ہو جانا. اس چیز پہ جو ہے نا, اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ ہیں, دوسرے مصعب بن عمیر ہیں, تیسرے عبداللہ بن جہش ہیں. یہ سامنے والی جو قبر ہے اس کے اندر. اسی طریقہ سے ادھر بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ہے نہیں, وہاں جو دکھائی دے رہا ہے بڑی سی لمبی سی بوسیدی سی نیچی سی, اس کے اندر 67 صحابہ کرام وہاں, 3 یہاں 67 وہاں. بعض مورخین نے لکھا کہ ان تمام کے تمام جگہوں پر تمام کے تمام شہداء وہاں آرام فرما رہے ہیں. وہاں جو دکھ رہا ہے نا جس کے اندر 67 ہے, بعض مورخین نے لکھا کہ ان تمام کے تمام جگہوں پر تمام کے تمام شہداء وہاں آرام فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ اکرام جہاں شہید ہوئے تھے, اللہ کے نبی نے اسے وہیں تدفین کر دیا تھا. لیکن یہ جو ترتیب بنی ہے یہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ بنا ہے. جو قبریں جہاں تھی سب اسی طرف تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, لیکن امیر معاویہ کے دور خلافت میں یکجا کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ چچا کی قبر پہ روز آتے, ہفتہ میں آتے, مہینہ میں آتے اور کیا کرتے, سلام پیش کرتے.
سلام کا طریقہ ہمارے سر کے اوپر بورڈ لگا ہے، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ہر زبان میں لکھ دیا ہے کہ ہمیں قبر کی زیارت کس طریقہ سے کرنی چاہیے۔ قبر پہ کہیں بھی ہو، ہندوستان، پاکستان، امریکہ، افریقہ، برطانیہ، کہیں بھی قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگا جاتا ہے۔ اگر قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے تو سامنے والا سمجھے گا قبر سے مانگ رہا ہے، حالانکہ ہماری اور آپ کی نیت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، لہٰذا اس چیز کی ممانعت قرار ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم السلام علیکم یا امیر حمزہ، یا امیر حمزہ، السلام علیکم السلام علیکم یا مصعب بن عمیر، یا مصعب بن عمیر، السلام علیکم السلام علیکم یا عبداللہ بن جہش، یا عبداللہ بن جہش، السلام علیکم السلام علیکم جملہ شہداء کرام جملہ شہداء کرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آسان طریقہ تھا جس کو ہم نے اپنی زبان میں کرا ہے، یعنی اگر اردو میں عربک میں کراتا سب لوگ نہ ادا کر سکتے، یعنی اس لیے اپنی زبان کو ترجیح دیا تاکہ آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم ادا کر سکیں۔ دوسری بات، یہ جو صحابی سامنے جو دکھ رہی ہے کون ہے؟ حضرت امیر حمزہ ہے، اور تمام شہیدوں کے کون ہیں؟ سردار ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو لہٰذا اس جگہ پہ کیا کیجیے، درود شریف پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، شہداء بدر اور شہداء احد کے حوالے سے جو آپ کے گھر، خاندان، رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے انسان ثواب۔ سنیے میری بات کو، یہاں پہ ذرا سے ایک میپ سمجھانا چاہتا ہوں، 2 منٹ لینا چاہ رہا ہوں صرف، ہے نہیں؟ سامنے دیکھیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مینارہ دکھ رہا ہے، اگر آپ کو نہ دکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں سے اللہ کے نبی 1000 کی تعداد کو لے کر نکلے تھے، بیچ میں ایک عمارت ہے، اس جگہ پر اللہ کے نبی نے قیام کیا، جنگی کمرہ استعمال کر اللہ کے نبی آگے بڑھے، جس میں سے 300 بھاگ کے بچ گئے، کتنے؟ 700۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 700 کی تعداد کو لے کر اس مقام پر پہنچے، جس میں سے 50 کو یہاں بیٹھا دی جہاں لوگ آج پہنچ کر کے چھتری لگا کر کے سیلفی نکال رہے ہیں، یعنی بچ گئے کتنے؟ 650۔ اللہ کے نبی نے مختلف مقامات پہ بیٹھا دیا اور یہ کہہ دیا اپنی جگہ سے بالکل نہ ہٹنا ہے ان کو، یہ جو 50 ہے نہیں، اس طرف سے ان کا قافلہ آیا تھا، 2 جگہ میں تقسیم ہو گیا، ایک اس طرف ایک اس طرف۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حضرت حذیفہ طلحہ کر رہے تھے، جب آپ پیچھے ہٹے نا تو گر گئے، جب گر گئے تو مقدر پیشانی سے خون آ گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے رخسار پہ کیل چپ گیا۔ تو یہ سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے، وہاں سایہ نظر آ رہا ہے، یعنی آج سے تقریباً 6 سال پہلے ہمیں جانے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن صرف شوق ہم مردوں کو نہیں ہوتا، ان خواتین کو بھی ہوتا ہے، یہ بھی بیچاری بہت جذباتی ہوتی، چلی جاتی ہے، گئی اوپر، جب اوپر سے نیچے اتری نا پھسل گئی، گر گئے، جب گری تو بدن ہاتھ سے خراش آ گیا، بدن ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کے بعد انہوں نے سیمنٹ والوں سے بند کر دیا تاکہ لوگ وہاں تک نہ جا سکے، لیکن سال گزشتہ سے انہوں نے کیا کیا ہے، جب اللہ کے نبی نے اس مقام پہ روکے تھے، 1 یا 2 وقت کی نمازیں ادا کی تھی مسجد سبق کے نام سے، اس جگہ پر ابھی ترمیمی کام شروع کر دیا، یعنی کہ اس جگہ کو بنایا جا رہا ہے جہاں سے آپ اپنی ٹیکسی سے جا سکتے ہیں، بس تو نہیں جاتی چونکہ محلہ آباد، بس سمجھ میں آ گئی۔ یہاں جو سماج دکھ رہے ہیں یہ پوری کھلی جگہ تھی، لوگ قریب جا کر سلام پیش کرتے تھے، لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگوں کی صورتحال سلام پیش کرنے کے بعد مٹی اٹھانے کی ہو گئی تھی، پھول ڈالنے کی ہو گئی تھی، چومنے کی ہو گئی تھی، انہوں نے ہر طرف سے یہ دیوار کھڑی کر دیا تاکہ لوگ اندر نہ جائیں، اس کے بعد انہوں نے ہر طرف سے لوہے کا گریل لگا دیا، پھر گریل لگایا تو ہم نے رسی دھاگا باندھنا شروع کر دیا، انہوں نے ہر طرف سے شیشہ لگا دیا، تو ہم نے اپنی طاقت آزمایا، اس کے اوپر شیشہ توڑ دیے، تو یہ جاری لگا دیا ہے تاکہ آپ یہ لگایا 2020 میں کہ آپ سٹے بھی نہ دوڑی رہے سلام پیش کے نکلتے، یعنی جتنی غلطیاں ہم کرتے رہتے اس کی سزائیں ملتی ہیں، بس سمجھ میں آ گئی نا۔ یہ مسجد جو دکھ رہی ہے جامع شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ بنائی گئی، سن 18 میں بنائی گئی ہے، 2018 میں۔ اسی جگہ پر ہم اور آپ کھڑے ہوئے نا، ایسی حالت کی جگہ نہیں تھی، بڑی مشکل سے لوگ یہاں تک آتے تھے، اس کے ہر جانب دکانیں تھی، نبی بوٹی، اولاد بوٹی، پیار بوٹی، محبت بوٹی کی دکانیں لگی ہوئی تھی، مقصد سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مولانا یہاں پہ کیوں لے کر آئے، لیکن اب یہ ہے 2020 میں کرونا کے بعد یہ صورتحال اچھی بنی کہ ہم قبر کی زیارت صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی نا سب لوگوں کو؟ بس محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات انوار پر درود و سلام کا گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ زائرین،
الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے بڑی خوبصورت سی پہاڑی دکھ رہا ہے نا, بڑے لمبا سا 7 یا 7.5 کلومیٹر لمبا ہے اور اس کی چوڑائی تقریباً 3 کلومیٹر یہ چوڑا ہے یہ پہاڑ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے محبت کرتا ہے, میں ان سے محبت کرتا ہوں, کل قیامت کے دن کہاں دکھے گا؟ جنت کے دروازے پر دکھے گا. کتنی خوش نصیب ہے ہماری اور آپ کی آنکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا کیا نہیں دکھایا اور کیا کیا نہیں کھلایا. اپنے وطن میں بیٹھے تھے تو کبھی فریم پہ نظر جاتا, تو کبھی اسٹیٹس پہ نظر جاتا, تو کبھی کسی کو ذکر کرتے سنتا, تو کبھی کتابوں میں مکہ اور مدینہ کا ذکر سنتا, دل دہل جاتا تھا, آنکھوں سے آنسو آ جاتا تھا کہ رب ہماری باری کب آئے. اللہ پاک نے بلا لیا. رب کا شکر ادا کیجئے گا. جو لوگ نہیں آئے وہ نہیں جانتے کہ شہداء احد کیسا ہے, وہ نہیں جانتے ہیں کہ کعبہ کیسا ہے, وہ نہیں جانتے ہیں کہ صفا مروہ کیسا ہے, وہ نہیں جانتے ہیں کہ منی مزدلفہ عرفات جمرات کیسا ہے. یاد رکھیے گا یہاں سے جانے کے بعد آپ کی پر ذمہ داری بھی کافی آ گئی. آپ کچھ بھی کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ جواب ملے گا آپ نے کعبہ بھی دکھا ہے, آپ نے صفا مروہ دکھا ہے, آپ نے منی مزدلفہ دکھا ہے, آپ جمرات دکھے ہیں, آپ مدینہ دکھا ہے, آپ نے قباء قبلتین دیکھا ہے. آپ کی عادت نہیں بدلی ہے, لہٰذا ہمیں بدل جانا ہے انشاءاللہ. بدلنا نا بھائی, بدل جانا. ہماری زندگی کے اندر چینجنگ آ جانی چاہیے. تو یہ وحد کی پہاڑی ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ تھے, ان کی دردناک شہادت ہوئی. پورے عزم کو کاٹا گیا تھا جس پر انہوں نے کہہ آئی تھی وعدہ کر لی, وعدہ کو مکمل کری اس مقام پر, لیکن بعد میں آ کر انہوں نے اسلام میں داخل ہو گئے. خالد بن ولید جو کفار مکہ مشرکین مکہ کے سپہ سالار بن کر آئے تھے, انہوں نے اسلام قبول کیے اور سیف اللہ کے القاب سے پکارے. اس کے بعد ابو سفیان اسلام قبول کر لیے. ابو سفیان کی بیوی ہندہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لی. اخیر مرحلہ میں آ کر اکرمہ بن ابو جہل اب یہ سوچ رہے کہ اگر اب ہم اسلام نہ قبول کریں تو بڑی بری موت مارے جائیں گے, چونکہ سارے کے سارے حضرات اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت عمر داخل ہو گئے, ابو بکر داخل ہو گئے, حضرت خالد بن ولید داخل ہو گئے, سب ہو گئے, اور جو بچے تھے وہ شہید, وہ ہلاک و برباد ہو گئے. لہٰذا یہ پہلی راستے سے سمندر بھاگ رہے ہیں. اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی پیچھے دوڑتی ہے, اکرمہ سے کہتی کہاں جا رہے ہو, کہو نا تم اپنے چچا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیں گے. اکرمہ بن ابو جہل کہتے ہیں کیا کہ اس وقت جس وقت بدر کا واقعہ پیش آیا تھا, جس وقت اللہ کے رسول مکہ مکرمہ میں تھے, میں اپنے والد کے ساتھ رہ کر بڑی اذیت دی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کریں گے. لہٰذا وہ خود جاتی ہے اللہ کے نبی کے پاس, اور اللہ کے نبی کو نبی نہیں تسلیم کرتی اور کہتی محمد معاف تو کر دو. اللہ کے نبی بن کر کے آئے تھے, آپ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. واقعہ بڑا مشہور ہے مکہ مکرمہ کا کہ آپ مکہ مکرمہ سے طائف کا سفر کیے تھے, دین کی دعوت لے کر پہنچے تھے. طائف کے لوگوں نے پتھر کی بارشیں شروع کر دی تھی, لہٰذا حکم ہوا تھا محبوب کہو تو دونوں پہاڑیوں کو جوڑ دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا, ہو سکتا ہے ان کی نسل اسلام کو قبول کر لے گی. ہے نہیں, اللہ کے نبی بن کر کے آئے تھے, رحمت للعالمین بن کے آئے تھے, پورے جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. نہ کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, امیر کو غریب پر, غریب کو امیر پر, کسی کو کسی کے پر فوقیت نہیں تھی. اللہ کے نبی ہر ایک کے لیے کیا بن کر آئے تھے, رحمت بن کر آئے. لیکن زائرین اس مقام پر اللہ کے رسول زخمی حالت کے باوجود, آپ وہاں اوپر کی پہاڑی پر ہیں, پوچھ رہے اپنے چچا کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول فلاں جگہ پر رہتے ہیں, میرے حمزہ کو اس حال میں پایا ہوں. کہتے ہیں میرے حمزہ بے ہوش ہے, کہ آپ بے ہوش نہیں تھے, آپ کی شہادت ہو چکی. اللہ کے رسول غمزدہ ہوئے. حضرات صحابہ کرام اس قدر ہوئے کہ داڑھی بھی تر ہو گئی ہے. پھر حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے, اللہ کے نبی تمام کے تمام پوڑیوں کو اٹھایا ہوں, ان تمام پوڑیوں سے تو خون جاری ہے, لیکن ایک پوڑی کو اٹھا رہا ہوں, اس پوڑی سے پانی ٹپک رہا ہے, ماجرا کیا ہے, واقعہ کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں آسمان اور زمین سے فرشتے کے لائن لگے ہوئے, اس صحابی کو غسل دیا جائے. جانتے ہیں صحابی کون تھے جسے غسل الملائکہ کہا جاتا ہے؟ حضرت حنظلہ کا نام آتا ہے. شادی ہوئی ہے, پہلی رات گزری ہے, نیند سے اٹھے ہیں, اپنے دلہن سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول کو فلاں بن فلاں صحابی کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. ان کی دلہن کہتی جہاد کا اعلان ہو گیا, سب چلے گئے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دو میں چلا جاؤں. دلہن کہتی ہے صبح, بولے نہیں ابھی.
इजाज़त मिल गई, पहुँच गए, जंग लड़े, लड़ते लड़ते उनकी शहादत हो गई। ज़ाहिरीन वक्त रहा तो इंशाअल्लाह बड़ा लंबा वाक़या वहाँ के हवाले से। ये जो कुबरी दिख रही है ओवर ब्रिज, उसके उस जाने बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद का मीनारा दिखेगा, 2 मीनारा है और 2 गुंबद भी। और ये जो बड़ी सी बड़ा सा इलाका दिख रहा है ना, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें जिससे ख़त्म करके मलबा नुमा करके आज पार्किंग की शक्ल सूरत अख्तियार हो रही है। ये कबीला बनु सुलैम का इलाका, उनकी बस्ती थी, जिसे ख़त्म करने के बाद घर बना। उसके बाद आज दूसरी सूरत हाल, ये वो जगह है जहाँ क़िबला के तब्दीली का हुक्म हुआ था। वाक़या कब का है? सन 5 हिजरी का है। अल्लाह के रसूल मक्का को अलविदा कहकर मदीना आए तो सबसे पहला क़याम कुबा हुआ है। कुबा के बाद जुमा हुआ है, जुमा के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब आप वहाँ नमाज अदा करते हैं तो आपका रुख मस्जिद अक्सा की तरफ है। आपकी ख्वाहिश ये है, ऐ काश हमारा क़िबला इब्राहिमी होता, जो हमारे जद्दे अमजद की बनाई हुई मस्जिद है, मस्जिद हराम, उस तरफ हमारा क़िबला। ख्वाहिश थी अल्लाह के रसूल। मक्का में नमाज अदा करते थे तो क्या होता था? रुख बैतुल मक़दिस की तरफ, लेकिन बीच में बैतुल्लाह है। मक्का से मदीना आ गए तो यहाँ काबा तो नहीं है, लिहाजा ख्वाहिश होती है काश हमारा क़िबला इब्राहिमी होता, जो हमारे जद्दे अमजद की बनाई हुई मस्जिद है। लिहाजा ये जो लोग थे कबीला बनु सुलैम के, अल्लाह के नबी के पास पहुँचते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस इलाका से आपकी मस्जिद नबी में, आपके इलाका में जब मैं आता हूँ तो थक जाता हूँ, हमारी ख्वाहिश ये है इस इलाका को खैराबाद कह देते हैं और आपकी बस्ती में आ जाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा यहाँ हमारी छावनी बनाई जाए, यहाँ हमारा कैंप होगा, ताकि यहूदियों के ऊपर क्या हो, खौफ आता रहे, रो पड़ता रहे। अल्लाह के नबी का आना जाना लगा रहा। उसी मौका पे सहाबी बीमार हुए, अल्लाह के नबी की तीमारदारी के लिए इस मकाम पर पहुंचे हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा कि उसी सहाबी के घर के अंदर नमाज की हालत में थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तहवील क़िबला का हुक्म हुआ है कि आप मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ रुक गया। लेकिन अक्सर उलमा अरब ने ये लिखा है, अक्सर मुअर्रिखीन ने ये लिखा है कि वो जगह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह थी। वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे और आपका रुख अनवर बार बार आसमान की तरफ हो रहा था। वही हुई कि मेरे महबूब आप जिस हाल में हैं उसी हाल में मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ। तो ज़ाहिरी कई सारा इख्तलाफ है और कई सारी रिवायत इस मस्जिद के हवाले से, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलतैन है। 2 दरवाजे वाली मस्जिद है, 2 क़िबले वाली मस्जिद है, 2 गेट वाली मस्जिद है, 2 मीनारे वाली मस्जिद है। यानी तो यहाँ चल क्या करेंगे, सिर्फ 2 रकात दाखिल मस्जिद अदा करनी है, अपने लिए, अजीज़ व क़ारिब के लिए, दोस्त व अहबाब के लिए, वतन के लिए, वतन के तमाम मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह पाक ने आपका इंतखाब किया, नहीं तो बहुत से लोग इंतज़ार में नहीं आ सके हैं। बहुत से लोग हैं जो नहीं आ सके हैं, जिन्होंने 5-7 साल की उम्र में जिन्हें अकल आई है उस वक्त से काबा की तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन मुकम्मल कब हो रहा है? 70 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। अब्बास वो है जो गोद में बैठा है, उनकी ख्वाहिश उसी वक्त पूरी हो। यानी तो ज़ाहिर गाड़ी आपकी रुक रही है, यहाँ उतरने के बाद सारे हज़रात जमा हो जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चूँकि इनका कई सारा दरवाज़ा खोला गया है अभी, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। साथ साथ चलेंगे, नफिल अदा करेंगे और इंशाअल्लाह वापस। ज़ाहिरीन आइए सबसे पहले तमाम कायनात के रूह रवा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अनवार पर दुरूद व सलाम का तराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आपके राइट साइड में दाएं हाथ पे दिख रहे हैं, जिस जगह, जिस अंदरूनी हिस्से से हम सभी हजरात ऊपर चल रहे थे ना, इस जगह पे बड़ा सा इलाका था, बड़ी सी पार्किंग थी, जिसे ख़त्म करने के बाद, यानी इस जगह पर कब्रिस्तान था, जिसे ख़त्म करने के बाद ये पार्किंग की सूरत बना दी। ये आपके राइट साइड में दिख रहे हैं, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें थी, जिसे ख़त्म करने के बाद देखिए आज क्या सूरत हाल हो रही है। राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है, यानी दोनों जानिबैन में दिखाई दे रहा है। और ये मस्जिद जहाँ हमने नफिल अदा किया है, अल्लाह ताला हमारे नफिलों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन कह रहे हैं ना? हाँ, अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे जायज़ मकासद को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी नेक तमन्ना और आरज़ू को कबूल फरमाए।
اللہ ہماری دعاؤں و توباؤں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو کون سی مسجد تھی؟ مسجد قباء۔ قبلتين. اچھا السبع مساجد. ہاں السبع مساجد. زائرین، سامنے والی ایک پہاڑی دکھ رہی ہے جہاں آپ کا ہوٹل ہے حیا ہدا، یعنی جب آپ اپنے ہوٹل سے باہر نکلتے ہوں گے تو یہ ہوٹل یہ پہاڑ آپ کو دکھتا ہو۔ یہ جبل خندق اسے کہتے ہیں، جبل سلا کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ ہوتا ہوگا، تلاوت کرتے ہوں گے تو ایک سورہ ہے سورہ احزاب، اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس جگہ پر کفار مکہ کی تعداد 10,000 11,000 کی تعداد ہے۔ خوش ہے کہ ہم کسی بھی صورت سے کیا ہوں گے ناکام نہیں ہوں۔ یہ سامنے والی جو پہاڑی ہے یہ اسے جبل خندق جبل سلا کہتے ہیں، اور یہ سامنے جو مسجد ہے اسے جامع خندق کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ اسی جگہ پر چھوٹا چھوٹا 7 خیمہ ہے۔ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا۔ الٹے ہاتھ میں جو کران کھڑا ہے نا وہاں دکھ رہا ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا جو مسجد فتح کے نام سے، الٹے ہاتھ میں کران ہے دکھائی دے رہا ہے، چھوٹی سی مسجد ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ فتح نصرت کی دعا کر رہے تھے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ سن 5 ہجری میں۔ بنی نجار کی بستی تھی، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیال والی بستی، اور نیچے یہ بیریکیڈ جو لگا نا وائٹ والا، یہاں پہ ایک صحابی کا مکان تھا، آج بھی اسی حال میں ہے، غالباً عبداللہ ابن مکتوم کا نام آتا ہے نیچے، ہے نا؟ تو کیا واقعہ چل رہا تھا؟ دعوت کے تمام کے تمام صحابہ کرام یہ کے بعد دیگر کر کے کھانا کھا لیے، پھر بھی وہ کھانا باقی کا باقی رہ گیا۔ عربی کا مقولہ لکھا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ سے۔ ظاہرین مسلمانوں کی فتح ہوئی، خندق کی جگہ پر مسلمانوں کا نقصان ہوا، نہ کفار کا نقصان ہوا، مسلمانوں کی فتح نصیب ہوئی۔ ظاہرین اب ہم قباء کے بستی میں داخل ہو چکے ہیں۔ غور کیجیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ میں۔ جوان کہاں ہوئے؟ مکہ میں۔ نبوت کا اعلان کہاں ہوا؟ مکہ میں۔ ہر چیز آپ کا مکہ میں۔ قریش مکہ برداشت نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی کو جادوگر کہتا ہے، ساحر کہتا ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے کہہ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی ہر ایک کو برداشت کرتے رہے، لیکن جب اللہ کے نبی شہر مکہ الوداع کہہ رہے ہیں نا، آنکھوں میں آنسو بھرا ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ رو رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اللہ کا پاک گھر، اللہ کا پاکیزہ محبوب گھر، دنیا کی تمام چیزوں سے محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ زیادتی کر رہے ہیں جس وجہ سے شہر چھوڑ رہا ہوں۔ پسند کریں گے اپنے ممبئی کو چھوڑنا، احمد آباد کو چھوڑنا؟ ہمیں کہتے ہیں ہمارے بہار میں آتے ہیں۔ اپنا شہر ہر کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جب شہر مکہ کو الوداع کہہ رہے تو آنکھوں میں آنسو بھرا ہے۔ جب اللہ کے نبی الوداع کہہ کر مدینہ آنے لگے تو یہ انصار مدینہ، یہ اہل قباء حضرات آپ استقبال کے لیے گھر سے باہر نکل گئے۔ کئی دن کا مرحلہ ایسا آتا جاتا چلا گیا، لیکن یہاں جو ایک یہودی بستا تھا اس یہودی نے کہا اہل قباء حضرات جس مہمان کے تم انتظار میں ہو اس مہمان کا نزول ہو گیا۔ گھر سے باہر نکل گئے، ان قبیلہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دم بجائی اور ترانہ پیش کی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیا یہ خوش نصیبی ہے، ہمارے سامنے چاندنی کا چاند نظر آنے والا ہے، لازم ہے شکر بجا لائے۔ ظاہرین کسی بادشاہوں کا ایسا استقبال نہیں ہوا جیسا استقبال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسوہ کے تھیلی کہاں؟ یہ آپ کے رائٹ سائڈ میں دائیں طرف مسجد قباء کی پرکشش عمارت دکھائی دے رہی ہے، اسی مقام پہ اللہ کے نبی کی اونٹنی آ کے ٹھہری ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب تقویٰ کی بنیاد پہ مسجد کی تعمیر فرمائے۔ مسجد دکھ رہے ہیں نا، محض تقویٰ کی بنیاد پہ رکھی گئی، اسلام کی تاریخ کی پہلی اور دنیا کے اعتبار سے 30 نمبر کی مسجد ہے۔ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام خانہ کعبہ بیت اللہ، دوسری مسجد مسجد اقصیٰ، تیسری مسجد قباء۔ تاریخ اسلام کے پہلی اور دنیا کے اعتبار سے تیسری یہ قباء، عربی کا لفظ قباء کے معنی بلندی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ کرام کو پوچھ کے اللہ کے نبی مکہ کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، انہیں جب دل چاہتا ہے احرام باندھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، عمرہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ تو مکہ سے دور ہو گئے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گھر سے باوضو ہو کر مسجد قباء پہنچے اور 2 رکعت نفل ادا کر لے، آپ عمرے کا ثواب۔ یہ ہے فضیلت، یہ ہے مسجد قباء کی فضیلت جو آپ کے رائٹ سائڈ میں دائیں ہاتھ پہ دکھائی دے رہی ہے، کہ جسے آپ کتابوں میں پڑھتے تھے، ہے نہیں؟ جس کبھی قباء جا رہے ہیں، کبھی قبلتین جا رہے ہیں، کبھی احد جا رہے ہیں، کبھی خندق جا رہے ہیں، کبھی صفا جا رہے ہیں، کبھی مروہ جا رہے ہیں، ان تمام جگہ کو دیکھا کرتے تھے اور دل کے اندر یہ ارمان رہتا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں کب بلائے گا،
تو الحمدللہ اللہ پاک نے 2026 ملا کھڑا کر دیا کہ جاؤ ہمارے محبوب کے شہروں کو دیکھو. 26 ہے نا؟ 25. یعنی مولانا جو بول رہے سب سے یا بننا صدقنا. تو 2025 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پہ پہنچا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کی حاضری بار بار نصیب فرماتا ہے. آمین. اللہ تعالیٰ آنے والا حج 2026 کا واقع ہے. اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے, اتنا پیسہ دے کہ جو زندگی کے اندر ایک مرتبہ فرض ہے, اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو حج کو ادا کرنا ہے. تو ظاہرین مسجد قباء پہنچ چکے ہیں. یہاں پہنچنے کے بعد 2 رکعت داخل مسجد, 2 رکعت آداب مسجد ادا کریں گے اپنے لیے, عزیز و اقارب کے لیے, دوست و احباب کے لیے, وطن کے لیے, وطن کے تمام مسلمانوں کے لیے, بالخصوص فلسطین کے حالات کے لیے, اور خصوصاً اپنے وطن کے لیے بھی دعا کریں گے جو حالات دن دن آتا چلا جا رہا ہے. نہ جانے فیوچر کیا ہونے والا کوئی نہیں جان سکتا. لہٰذا ہمت کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, ایمان پر مضبوط رہنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس مقام پر بعض روایت میں 5 دن, بعض روایت میں 7 دن, بعض روایت میں 11 دن, بعض روایت میں 30 دن ہماری رک جائے گی. سارے حضرات نیچے اتریں گے, 2 رکعت داخل مسجد, 2 رکعت نفل ادا کریں گے اور عقیدت جائیں گے. یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء. اسلام کی تاریخ کی پہلی اور دنیا کے اعتبار سے 30. اسی جگہ پر ایک اور 300, یہ جو ہم جس مقام سے پہنچے ہیں, اب مولانا عورتوں کو جب لے کر جا رہے تھے 7 نمبر, 8 نمبر, 9 نمبر گیٹ سے, اسی کے آگے 18 نمبر, 19 نمبر گیٹ کے پاس ایک کنواں تھا. بیر خاتم کے نام سے, بیر عریس کے نام سے. خاتم کے معنی رنگ کے آتے ہیں, عریس کے معنی جھوپڑی کے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں آپ کے ہاتھ کے انگلی میں انگوٹھی تھی جس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب اللہ کے نبی کسی ملک میں خط بھیجتے نا, اس انگوٹھی سے اس خط کے اوپر کیا کرتے, مہر لگوا دیتے, تاکہ جن بادشاہوں کے پاس یہ خط جاتا ان بادشاہوں کو خبر ہو جاتی. اللہ کے نبی نے پیشن گوئیاں دی کہ ہمارے پاس زمانہ کی نکاح حضرت عثمان بن عفان کا زمانہ آئے گا. حضرت عثمان بن عفان کا زمانہ آئے گا اور انہی کے ہاتھ سے انگوٹھی اسی کنویں میں گر جائے گی. ایسا ہی ہوا جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے پردہ فرما گئے, زمانہ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس دار فانی سے کوچ کر گئے تو حضرت عمر بن خطاب کا شروع ہوا. جب حضرت عمر اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ شروع ہوا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسی مقام پر آئے اور آ کر بیٹھے, اپنے ہاتھ کی انگوٹھی نکال کر دوسرے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی لگا رہے تھے کہ اچانک سے انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے کیا ہو گئی, پھسل گئی, گر گئی. جب یہ انگوٹھی گری, ظلم ذاتی تباہی اور بربادی کا دور شروع ہوا. لیکن پوری کوشش کی کہ انگوٹھی کیا ہو جائے, حاصل ہو جائے. لہذا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے انگوٹھی اسی کنویں میں گر گئی. جب یہ انگوٹھی گری, ظلم ذاتی تباہی اور بربادی کا دور شروع ہوا. لیکن پوری کوشش کی کہ انگوٹھی کیا ہو جائے, حاصل ہو جائے, مل جائے, لیکن انگوٹھی مل نہ سکی. ہمیں آپ کو, پوری دنیا کو خبر ہے کہ سعودی عرب کے اندر ترکی کی حکومت آئی تھی, انہوں نے پورے پانی کو نکلوایا, پورے مٹی کو نکلوایا, اس کے بعد یہ انگوٹھی ان کو دستیاب ہو گئی. آج بھی انگوٹھی شاید ترکی کی میوزیم استنبول میں ہوگی. رب کریم سے دعا کیجیے, رب کریم یہاں کی حاضری بار بار نصیب فرما. اسی طریقہ سے ان حضرات کے دعا کریں جنہوں نے آرزو کی, تمنا کیا, نہیں آ سکے, اللہ تعالیٰ ان کا بھی آنا نصیب کرے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے, اتنی وسعت دے کہ ہم مکہ مدینہ کا سفر ہر سال کرتے رہیں اور ترکی کا بھی سفر کر لے تاکہ اس انگوٹھی کو ہم دیکھیں. خیر,
زائرین گاڑی اب آپ کی کھجور کے باغ میں جا رہی ہے، آپ کے الٹے ہاتھ میں کھجور کے باغات دکھ رہے ہیں نا. یہ قبا کا علاقہ اور قبا کی بستی ہے، رائٹ سائڈ میں بھی اس کا علاقہ ہے. لیکن جب باغ کا نام آتا ہے تو آپ کو اپنے دوست یاد آ رہے ہوں، گاؤں محلہ پڑوس کے لوگ یاد آ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمارے سلیم صاحب اور کریم صاحب کہاں مکہ مدینہ گئے ہیں، کچھ لائے نہ لائے، لیکن دو چیز ضرور لائیں گے، مکہ کا عظیم تحفہ زمزم اور مدینہ طیبہ کی کھجور. لیکن جب کھجور کا نام آتا تو مدینہ میں باغ تھا، باغ سلمان فارسی. لالا شارہ بازے یہ تھا. تو حضرت جن کے نام سے مشہور تھا اور نام کن کا تھا؟ حضرت سلمان فارسی کا. لیکن جب حضرت سلمان فارسی کا نام آیا ہے تو ان کے بارے میں بتا دوں، کہتے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 300 سال. بعض لکھا 200 سال، بعض لکھا 100 سال. حضرت سلمان فارسی فارس سے سفر کیے. وہاں کا جو پادری، اس پادری سے پوچھتے ہیں ایک برحق نبی کا نزول ہونے والا ہے جس کی علامات ہم نے توریت میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، ان تمام مذاہبی کتابوں میں پڑھا ہے، اس کے بارے میں کہہ سکتے ہو، بتلا سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس برحق نبی کا نزول یثرب میں ہوگا. اس شہر میں گاڑی دوڑ رہی، اس شہر کا نام یثرب تھا. بیماریوں کا گھر مانا جاتا تھا یہ شہر، لوگ دور سے ہی چلے جاتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی شہر میں تشریف لائے تو شہر کا نام باب السلام، دیار السلام، طابہ، طیبہ، مدینہ منورہ نام پڑا. لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ بتایا کہ یثرب میں وہ تشریف لائیں گے. ان کی پہچان یہ کہا کہ وہ صدقہ قبول کرنے والے نبی نہ ہوں گے. انہوں نے کہا ہدیہ قبول کرنے والے نبی ہوں گے. انہوں نے کہا کہ دونوں کاندھوں کے بیچ کیا ہوگا؟ مہر نبوت. حضرت سلمان فارسی سفر کیے فارس سے، کبھی یہودی بنے، کبھی نصرانی ہوئے، کئی ممالک اور کئی مذاہب کے بعد کہاں ارض مقدس سے پہنچے. تو خریدا کس نے؟ ایک یہودی خرید لیا. محنت و مزدوری کا کام لیتا ہے، لیکن جب اس سے کہتے آزاد کر تو کہتا نا آزاد نہیں کریں گے، شرط یہ ہے تم ہمارے لیے کھجور کا باغ لگاؤ جس کے اندر کھجور کا درخت ہو اور وہ درخت کیا ہو؟ پھل سے لہلہاتا. عمر کتنی ہے؟ 300 سال. ہمارے ہندوستان کی مثال مضبوط ہے کہ اگر کوئی 55 میں لگاتا تو 55 میں تیار ہوتا، اور اگر کوئی 55 والا لگائے تو شاید خود نہ کھائے، بعد کے بعد والا 55 والا کھاتا ہے. حضرت سلمان فارسی پہنچ گئے. اس دن کے انتظار میں دن کب آئے گا؟ ایک دن وہ دن بھی آیا کہ بعد صبح کی ہوا تبدیل ہوئی. ان قبیلہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دم بجائی اور ترانہ پیش کی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. سلمان فارسی سمجھ گئے جس دن کے انتظار میں تھے وہ دن شاید آ گیا ہے. چند کھجور لیے اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی کو پیش کیا اور نیت کیا رکھا؟ یہ صدقہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے غربا مساکین میں تقسیم کروا دیا. 3 نشانیوں میں سے پہلی نشانی ختم ہو گئی. دوسری مرتبہ پھر پہنچے، چند کھجور پیش کیا، نیت کیا رکھا؟ ہدیہ ہے. اللہ کے نبی خود بھی کھائے، احباب کو بھی کھلائے. 3 میں سے 2 ختم. جب تیسری مرتبہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے کہا سلمان جس غرض سے تم آتے ہو آؤ وہ چیز میں تجھے دکھا دوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے بیچ جو مہر نبوت لگا تھا آپ نے اسے دکھلا دیا. اسی وقت یقین ہو گیا. لیکن حضرت سلمان فارسی مایوس ہے تو اللہ کے نبی نے سبب وجہ پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ سلمان فارسی اللہ کے نبی میرا جو ذمہ دار ہے، میرا جو کفیل ہے، ایسی شرط لگایا ہے جو مشکل نہیں ناممکن. اللہ کے نبی نے کہا سلمان گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، اے صحابہ کرام کی جماعت چلو. سلمان فارسی کو کیا کرتے ہیں؟ آزاد کرتے ہیں. تمام کے تمام صحابہ کرام مدینہ کے بازاروں سے ایک ایک قلم خریدا اور اللہ کے نبی کو پیش کیا. تو ظاہرین جس کھجور کو اللہ کے نبی لگائے تو وہ عجوہ کہلاتا ہے. عجوہ کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث العجوہ من الجنہ العجوہ من الشفاء. العجوہ من الشفاء کہ یہ عجوہ جنتی پھل ہے. جو کوئی اس کو صبح نہار منہ باسی منہ 7 دانہ استعمال کرے، اس کے اوپر کوئی جادو سحر کرنا چاہے نہ جادو اثر کرے گا نہ سحر اثر کرے گا. اسی طریقہ سے برنی ہے جو پیٹ کی شفا کے لیے، کلمی ہے، اسی طریقہ سے مجدول ہے، مبون، بہت ساری کھجور ہے. لیکن واضح رہے کہ جس باغ میں آپ جا رہے ہیں وہ باغ کوئی حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے. وہ باغ ختم ہو چکا ہے. اس جگہ پر ایجوکیشن کی جگہ تعلیم کا مدرسہ بنا دیا. آپ کے الٹے ہاتھ میں بھی دکھ رہا ہے، سیدھے ہاتھ میں بھی دکھ رہا ہے، آگے بھی دکھ رہا ہے، پیچھے بھی دکھ رہا ہے. لیکن کوئی باغات حضرت سلمان فارسی کا نہیں. لیکن ان کی نسل ہے. یہ عجوہ صرف مدینہ میں پیدا ہوتا ہے، احمد آباد میں نہیں، گجرات میں نہیں، ممبئی دہلی میں نہیں، افریقہ امریکہ میں نہیں، یعنی دبئی میں، کشمیر میں نہیں، ریاض جدہ دمام میں نہیں. صرف کہاں پیدا ہوتا ہے؟
حج ہوا صرف مدینہ میں ہوتا، لیکن اللہ نے اتنی برکت ڈالی، اس کی برکت آج تک جاری ساری ہے۔ ہر آنے والے مہمان، ہر آنے والا حاجی ایک کی جگہ کم سے کم لے کر جائے۔ تو زائرین یہاں پہ پہنچ گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا نے لے کر آیا، گاڑی والے لے کر آ گئے تو ہمیں جا کر آنکھ بند کر کے خرید لینا ہے، جانا ہے، دیکھنا ہے، پسند کرنا ہے، کھانا ہے، سمجھ میں آئے تو لینا ہے، نہیں تو کہ آپ کے مولانا خود کھجور دلوا دیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ ان تمام چیزوں خاص خیال رکھیں گے، باقی اور دوسری چیزیں بھی خریدنے کی ہے، دیکھنے کی، وہ چیزیں دیکھ لیں گے، وقت کو ضائع نہیں کریں گے، جلد آنے کی کوشش کریں گے۔ کی تعداد تیار ہوئی 3000۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے تمام کے تمام صحابہ کرام کا کیے، ہر ایک سے رائے لی، ہر ایک صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے یہ ہے کہ ہم شہر سے باہر ہو کر جنگ لڑیں گے۔ کہا شہر سے باہر ہو کر جنگ لڑیں گے۔ ہر ایک صحابہ کرام کی رائے میں یہ داخل تھا، لیکن اس مقام پہ کئی ممالک اور کئی مذاہب کے بعد آئے تھے۔ نام تھا کیا؟ سلمان فارسی، فارس سے تعلق تھا ان کا، عمر 300 سال ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے رائے میں امتیاز دیتے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں کسی ملک سے لڑائی کرنی ہوتی، جنگ جہاد کرنا ہوتا نا، تو شہر سے باہر ہو جاتا، گاؤں سے باہر ہو جاتا، بستی سے باہر ہو جاتا، ٹولہ محلہ سے باہر ہو جاتا، اس کے بعد جنگ لڑتا تھا۔ لیکن اس میں ایک چیز کی امتیاز دیتی، گڈھا کھود دیتا، خندق بناتا تاکہ دشمن دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک صحابہ کرام کی رائے کو سنی ہے، فیصلہ حضرت سلمان فارسی کی رائے پہ ہو گئے۔ ان کی رائے اعلیٰ ہے، ان کی رائے اعلیٰ ہے، ان کی رائے عمدہ ہے، اس رائے کو اختیار کر لیا جائے۔ اب کیا ہوا؟ حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے، خندق کی کھدائی شروع ہو رہی۔ ظاہر ہمارے علاقہ کا سی ایم ہوتا نا، مکھیا ممبر ہوتا تو کیا کرتا؟ فرمان جاری کرتا، یہاں سے یہ کام کیا جائے، وہاں سے وہ کام کیا۔ لیکن قربان جائیے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام پتھر کا ٹکڑا کاٹ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اللہ کے نبی دوسری جانب میں ڈالتے کہ اچانک سے ایک صحابی کی نظر اللہ کے نبی کے اوپر پڑی ہے کہ جہاں صحابہ کرام ایک پتھر باندھے ہوئے، وہیں اللہ کے نبی اپنے پیٹ کے اوپر 2 3 پتھر باندھ رکھے۔ جب یہ صورتحال حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حالت ایسی ہے، وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر شکایت کی، اللہ کے نبی اس حال میں خندق کھود رہا ہوں کہ پیٹ کا چمڑا میری سے چپک چکا ہے۔ یہ دین آسانی سے نہیں آیا، بڑی قربانی دینی پڑی، بہت قربانی دینی پڑی ہے۔ عورتیں بیوہ بنی ہیں، نوجوان شہید ہوئے ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ دین ہم تک آیا ہے۔ آج تو الحمدللہ آسانی کے ساتھ عمرہ ہو رہا ہے، ثواب بھی ہو جا رہا ہے، صحیح بھی ہو جا رہا ہے، سارا کام کر لیتے، اور زیارتوں کے لیے بھی بس میں بیٹھے ہیں، اے سی موجود ہے۔ الٹے ہاتھ میں دیکھیں ترقی کے زمانے کا ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں سے ٹرین ترقی بھی جایا کرتی تھی، مکہ مدینہ کا بھی سفر ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر اللہ کے نبی کے اوپر پڑی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھ حضرت جابر ہکا بکا رہ گئے، چہرے پر پسینہ آ گیا، مغموم مایوس ہو کر گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے بیوی چہرہ دیکھ کر پوچھتی ہے محبوب چہرے پر پسینہ آ رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ حضرت جابر کہتے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں خندق کھودتے دیکھا ہوں کہ جہاں صحابہ کرام ایک پتھر باندھے ہوئے، وہیں کائنات کے امام اپنے پیٹ پر 2 3 پتھر باندھ رکھے۔ کیجیے گا برداشت نہیں کر سکتے، اور حد سے قبا تک آتے ہوئے کتنا پانی پی لیا ہو گیا، لیکن قربان جائیے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر بھوکے پیاسے رہ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر گئے، بی بی چہرہ دیکھ کر پوچھتی محبوب کیا ہوا ہے؟ آپ کے چہرے پر پسینہ آ رہا ہے۔ حضرت جابر کہتے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں خندق کھودتے دیکھا ہوں کہ جہاں صحابہ کرام ایک پتھر باندھے ہوئے، وہی کائنات کے امام اپنے پیٹ پر 2 3 پتھر باندھ رکھ کے گھر میں کوئی چیز اللہ کے رسول کی دعوت کر لے۔ ان کی بیوی کہتی ہے پورے مدینہ میں فاقہ ہے، ایک بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا جائیے اللہ کے رسول کو کہہ دیجیے گا۔ ساتھ میں 2 4 صحابہ بلا لیے گئے، جب خوش ہو گئے، پھولے نہیں سمائے نکلنے لگے۔ دانشمندہ بی بی ہاتھ پکڑتی کہتی محبوب گھر کا خیال کیجیے گا، آج ہمارے ساتھ وہی واقعہ ہوتا نا مولانا، 2 مہمان کی جگہ 4 مہمان کو بلا لیے نا، 4 کی جگہ 5 کو بلا لیے نا، گھر کی ہوم منسٹر کے چہرے پر بدل جاتا نا، خیالات بدل جاتے ہیں ان کے۔
جذبات بدل جاتے ہیں. اگر آپ کو کچھ نہیں کہتی ہے نا تو کچن سے کبھی گلاس کے ٹوٹنے کی آواز بھی آتی ہے تو کبھی پلیٹ کے پٹکنے کی آواز آتی ہے. یہ علامات گواہی دیتی ہے کہ آپ نے ساتھ مہمان کو کیوں لے کر آیا ہے نہیں. جو بیچاری ماں بیٹھی ہوئی نا اس میں اسے خوشی کو بڑا انتظار رہتا تھا امی کو. ہوا 1 ہفتہ ہو گیا آپ کی بہن نہیں آئی ہے, آپ کی پھوپھو نہیں آئی, آپ کی خالہ نہیں آئی, لیکن نیو جنریشن کی لڑکیاں شادی کرنے کے بعد فوراً آپ کے ساتھ رہیں گے. ممبئی میں, احمد آباد میں, گجرات میں, دہلی میں, اور کہاں لندن افریقہ میں رہیں گے. قربان جائیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, تنہائی میں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہماری شریک حیات کھانے کا انتظام کی ہے, آپ چلے تو 4 صحابہ کرام کو لے لے. اللہ کے نبی 3000 کے ساتھ اعلان کر دیا. اب حضرت جابر ہکا بکا رہ گئے, واپس گئے. بیوی پوچھتی کیا ہوا؟ اللہ کے نبی دعوت قبول نہیں کی. بولے نہیں, اللہ کے نبی دعوت تو قبول کی ہے لیکن 3000 کے مابین کہا ہے. شرمندہ ہوں. بیوی کہتی گھبرائے نہ, پریشان نہ ہو, جانتے جن کی دعوت کی تھی وہ کون ہے؟ وہ تو امام الانبیاء ہے, وہ تاجدار مدینہ ہے, وہ احمد مجتبیٰ ہے, وہ کملی والے مصطفیٰ ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس. آپ کے رائٹ سائڈ میں ایک مسجد آ گئی ہے, مسجد جمعہ. دیکھ رہے ہیں آپ کے دائیں ہاتھ میں مسجد ہے, مسجد جمعہ, اور الٹے ہاتھ میں کھجور کا باغ ہے. یہ قبیلہ بنو نجار کا علاقہ. اور 2 یا 3 دن کے بعد پھر ہمیں جدہ کے بعد پھر جہاز کے بعد پھر اپنے وطن پہنچ جائے گا. لیکن اپنے اندر جو کسی سے بدگمانی ہو گئی ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے. گھر جانے کے بعد اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے. جنہوں نے ہمیں کوئی تکلیف بھی دیا اسے ہم کیا کریں گے؟ معاف کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے رائٹ سائڈ میں ایک زیارت آ رہی ہے. یہ میدان دکھ رہا ہے کھجور کے باغ کے قریب قریب. اس کو عربی میں وادی بطحان کہتے ہیں, اردو میں خاک شفا کا میدان کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو الوداع کہہ کر مدینہ آئے تو صحابہ کرام بیمار ہونے لگے, تو اللہ کے نبی نے اس مقام جگہ کی مٹی کو استعمال کروایا, اور اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہاں کی بیماری کو وادی جفا بھیجتے, یہاں سے تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر کی دوری پہ. ایسے اللہ کے نبی نے ایک دعا بھی کی ہے, التراب شفاء المدینہ, کہ اللہ پاک نے مدینہ کی مٹی میں کیا رکھا ہے؟ شفا رکھا. جہاں کی مٹی جائے وہاں کی مٹی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کھانے کی اجازت کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا. کوئی مولوی بھی نہیں کہے گا کہ بھائی یہاں کی مٹی آپ کھا لیں, مکہ کی مٹی کھا لیں شفا ہو جائے گا. نہیں, مٹی بہرحال مؤثر ثابت ہوتا ہے, آپ اسے مل سکتے ہیں. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہے کچھ ہماری بہنیں یہاں سے مٹی لے کر جانے کو تیار رہتی ہیں, مدینہ کی مٹی لے کے جائیں گے برکتاً. لہٰذا لے کے جانے کے بعد گھر میں کیا ہوتا ہے؟ مٹی گیلی ہو جاتی ہے. ایک عورت نے آگے کہی مولانا ہم مٹی لے کر گئے تھے اور المینا میں رکھ دیے تھے تاکہ جب بھی ضرورت پڑے گی اسے استعمال کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ مٹی کو رکھی, اس کا مٹی گیلی ہو گئی, تو انہوں نے اپنے آپ کو تشویش ظاہر کیا کہ ہوا کیسے, تو پتہ یہ چلا کہ مٹی معلومات یہاں کرائے تو مٹی گیلی ہو گئی تھی. بالفاظ سے دیگر یوں کہوں کہ مٹی رو رہی تھی کہ ہمیں اپنی وہ جگہ سے ہمیں دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا, تو لہٰذا لے جانے کی زحمت نہ کریں گے. آپ بس سمجھ میں آ گئی نا. تو زائرین الحمدللہ یہ ہماری آخری منزل بحسن خوبی اختتام ہوا ہے.